السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں دعا ابصار وی نیوز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ کچھ باتیں آج ایسی ہم کریں گے جن میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کچھ پازیٹیو دیکھنے کی بھی کوشش کریں، لیکن رشد صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا ہمیشہ کی طرح ہم پھر مایوس ہو جائیں گے۔ السلام علیکم نصرت صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ الحمدللہ، بہت اچھا آپ نے ویلکم کیا کہ بقول آپ کے کچھ چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، اور میں اتنا سڑیل ہوں، اتنا برا ہوں کہ میری آنکھ جو ہے وہ کوئی اچھی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا انٹرو کروایا ہے دیکھیں کہ صحافی پورا کے طور ہفتہ جو ہے وہ میں بہت ہی اطمینان اور فخر سے گزاروں گا۔ دیکھیں کہ صحافی مجھے کا کیا کام ہے کرٹیکلی دیکھنا چیزوں کو۔ اب وہ کسی کو اگر نیگیٹو لگتا ہے یا پازیٹیو لگتا ہے وہ تو ان کی اوپینین ہے، ہمارا تو کام ہے ہم ہر چیز کو انالائز کریں ہر حساب سے۔ ہاں، لیکن دیکھو آپ کو بہت ہی آپ شفاق ہوں گے کہ آپ چاہے شہباز شریف صاحب کو، موجودہ حکومت کو نفرت بھی کرتے ہو، وہ اپنی جگہ ہو، اچھا ہو سکتا ہے جائز وجوہات پہ بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہم اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہتے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کرنا یا جھٹلانا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، یہ غلط ہے، یہ صحافیانہ بددیانتی ہے۔ پاکستان اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور بڑی منتوں سے انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوا کر ہماری کوئی معافی تلافی کا بندوبست ہوا ہے۔ IMF تو اس حوالے سے تو یہ اچھی بات ہے، رب کا شکر ادا کر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے منہ میں خاک، اگر ملک ہمارا واقعتاً دیوالیہ ہو جاتا تو دیکھو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں، سیفوں میں، اپنے بستروں میں، یا پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے ڈالر بھی چھپایا ہوا ہے، کرنسیاں بھی چھپائی ہوئی ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسا تنخواہ دار، چلے ہمیں تو پھر بھی وہی تنخواہ کچھ مل جاتی ہے، میں بات کر رہا ہوں دہاڑی دار، وہ کہاں جائے گا جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، روز کے روز پیسے ملتے ہیں۔ اور ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارے جو اس ملک میں سب سے بڑے صحافت کی جو بدقسمتی ہے، دیکھو یہ ہے سری لنکا، ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں اس ملک کے اندر، کوئی ایک ادارہ بھی جو ہے اس نے اپنے کسی صحافی کو بھیجا کہ وہ کوئی ایک ڈاکیومنٹری کرتا، کوئی 3-4 سیریز یعنی کہ پروگراموں کی سیریز کرتا جو بتاتا کہ دیوالیہ ہوتا کیا ہے؟ اب یہ یہاں پہ تقریر ہو جاتی ہے، ارے دا لوٹ کے کھا گئے، وہ بھائی لوٹ کے کھا گئے نا، تو جنہوں نے لوٹ کے کھایا تھا تو ان کو آپ نے کتنی مرتبہ گرفتار کیا ہے؟ اکتوبر 1999 میں جنرل مشرف صاحب تشریف لائے، 7 نکاتی ایجنڈا دیا، احتساب بیورو بنایا، جس پہ شبہ تھا کہ اس نے ناجائز دولت کمائی ہوئی ہے، جو بھی ان کے ہاتھ تک انہیں پکڑ کے تھانوں میں بند، اور انہیں وہ حق بھی نہیں ملے جو کہ جنگی قیدیوں کو ملتے ہیں، گھر والوں سے ملاقات بند 90 دنوں کی، ضمانت نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر وہی حکومت جو ہے وہ نیب لاء میں ترامیم کر کے کہتی ہے جی پلی بارگن، میں نے تو نہیں کیا نا، میں نے تو احتساب کا وعدہ نہیں کیا تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے شاخ ٹوٹی ہے وہیں سے شاخ پھوٹی ہے۔ ایک اور صاحب، عمران خان صاحب، 22 سال سے کہہ رہے تھے کہ جی اس ملک میں باڑیاں لیتے ہیں چور لٹیرے، چور ڈاکو۔ بھائی انہوں نے کیا نہیں کیا؟ یعنی حمزہ شہباز ان کے دور میں گرفتار رہے، شہباز شریف رہے، خواجہ آصف رہے، حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ جیسے شخص کو منشیات جو آصف علی زرداری،
مریم آج کہتے ہیں جی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. بھائی آصف رضا داری کی ہمشیرہ فریال تارکو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہانی ہم بہت عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایماندار شخص آ جائے اور پکڑ کے لوگوں کو اندر کر دے اور ان کو الٹا لٹکا دے تو ان کے منہ سے تمام ناجائز ہتھیائی دولت جو ہے وہ اگلنا شروع ہو جائے گی. تو وہ تو غلط ہی ثابت یہ تو بالکل ہی انریلسٹک اپروچ ہے نا. آپ ایک بندے سے ایکسپیکٹ تھوڑی کر سکتے ہیں بس. کہ لیکن وہ ہمارے سب کو ہاں کرے ہوا گا. ہے نا کہ ایک جانب بس ایک بندہ آئے سب ٹھیک ہو جانا آتے ڈنڈا اور یہ ہر کچھ سال بعد کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے مارکیٹ میں کہ جی بس ایک بندہ ہو, بس بندہ ایماندار ہو. ماشاء اللہ جب وہ ایماندار بندے کی اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ایسی ایمان کی حرارت نظر آتی ہے کہ بس خوف آتا ہے اس کا ذکر کرتے ہو. لیکن وہ تو ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے نا. وہ ان کی پرسنل لائف ہو جاتی ہے. ہم لوگ عیاش ہوتے ہیں, ہم لوگ ٹوکرا لینے والے ہوتے ہیں, ہم کرپٹ ہوتے ہیں, ہم لفافے ہوتے ہیں, چونکہ ہماری تو پرسنل زندگی نہیں ہوتی, ان کی ہوتی ہے. بہرحال اینی وے ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ مقدس ہے, ہماری نہیں ہے. اس کے بارے میں کہانیاں انوینٹ کرو, لیکن یہ چھوڑو, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ بالآخر پاکستان یقینی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے. اس کا مگر ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میرے منہ میں خاک, ہم آج سے 3 سال بعد یا 2 سال بعد دوبارہ جہاں سے چلے تھے وہی واپس آ جائیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اصل بات تو اکانومی کے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے ہیں. مثال کے طور پر ابھی بھی جتنی آپ نے نئے ٹیکس کی جو تجاویز لگائی ہیں, یا آئی ایم ایف کے 3 قسطوں میں $3 ارب لینے کے لیے جو شرائط مانی ہیں, اس کا سب سے بڑا بوجھ کس پہ جا رہا ہے؟ آج یا کل میرا خیال ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہو جائے گا, اور وہ بہت سبسٹینشیل اعلان ہے, 4 سے 5 روپے فی یونٹ. مذاق نہیں ہے یہ. آلریڈی لوگ بل بلا رہے ہیں جو بجلی کا حال ہے. اس کے بعد یہ کہ تنخواہ دار طبقے پہ بھی انہیں تو 90% جو ہمارے ہاں میرے اور آپ جیسے پروفیشنل ہیں یا جو کارپوریٹ اداروں میں ہیں, انہیں تنخواہ بعد میں ملتی ہے, ان کا واجب الادا ٹیکس جو ہے وہ پہلے کٹ جاتا ہے. لیکن آپ نے کوئی سیکٹر تو ایڈ نہیں کیا اس میں. آپ جائیے دکاندار کے پاس, آپ بہت دفعہ آپ اس کو کہیں کہ جی یہ میرا ڈیبٹ کارڈ ہے, کہے گا نہیں صاحب. جن کے پاس کم بخت ہماری مشین بھی پڑی ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی اچھا اگر اس پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو 2000 روپے یا 1000 روپے یا 500 روپے زیادہ ہوں گے. تو بھیا جب آپ کا پورا ریٹیل سیکٹر وہ اچھا اس میں تو ہم تو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری اشیاء ہیں ان پہ وہ لگا نہیں ہوتا کہ یہ ان کی قیمت ہے, یہ ان کی جنرل سیلز ٹیکس ہے, جی ایس ٹی ٹیکس جو ہوتی ہے. تو میں نے تو ایک صارف کے طور پر تو بیچارہ دے رہا ہوں نا. لیکن میرا ٹیکس تو ادا ہو گیا, لیکن وہ جو شے بیچنے والا جو منافع کما رہا ہے وہ تو ریکارڈ نہیں ہو رہا نا بھیا. تو اس طرح کے جب تک ہم فنڈامنٹل بدلیں گے نہیں, یہ جو مسنگ لنکس ہیں یا لوپ ہولز ہیں, بنیادی باتیں ہیں کہ بھی کب تک کہ کچھ طبقات جو ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس لیے نہیں لگائے گا کہ جی وہ آپ کو چندے دیتے ہیں یا وہ آپ کا ووٹ بینک ہے. لیکن جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بات کی, میں نے آپ کے ساتھ کی, میں نے کہا کہ دیکھیے ایک طرف تو ہم نے اتنا رو پیٹ کر $3 ارب
اس کی ایک قسط ملی ہے، جو باقی 2 قسطیں ہیں وہ ادا ہونے سے پہلے دیکھیں گے کہ جی آپ نے بجلی کی قیمت بڑھائی نہیں بڑھائی، نصرت جاوید اور دعا سے اور ٹیکس لیا یا نہیں لیا. چلے اس کے مقابلے میں آپ نے اس ملک کے 622 بڑے صنعت کاروں کو، بڑے کاروبار والوں کو آپ نے $3 ارب کے مساوی جو ہے وہ رقم دے دی کہ جی وہ چونکہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے نا، تو لہٰذا اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ری فائنینس کرنے کے لیے آپ 4 سے 5% پر اس کو جو ہے وہ لے لیں. خود بتاؤ. اب یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ اپیرنٹلی ایک نیک نیتی سے بنائی ہوئی پالیسی ہے، لیکن اٹس اے بیڈ پالیسی. کہ یہ بیڈ پالیسی انہی لوگوں کو مزید رعایتیں دیے چلی جا رہی ہے جو آلریڈی، اور یہ بات کل وزیر اعظم صاحب نے بھی تقریر، ہم نے بھی پچھلی دفعہ یہ بات کی ہم نے تو کی نا، تو ہمیں چھوڑو نا، ہم تو خیر جو بھی خطاب کر لیں، ہماری کون سنتا ہے. لیکن کل جب وزیر اعظم صاحب گئے ملتان میں تو وہ لیپ ٹاپ کی وجہ تھی، تو وہ بچوں کو یہ کہہ رہے کہ یہ قرضے تو آپ کو ملنے چاہیے تھے. تالیاں بجائی لوگوں نے، میں بھی بجا رہا ہوں. لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ جس اسمبلی کے قائد ایوان ہیں اسی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ تفصیلات دینے سے قاصر ہیں. اور جن صاحب نے یہ پالیسی ڈیزائن کی تھی ان کے بارے میں آپ 1 مہینے سے افواہیں سنی چلی جا رہی ہیں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ شاید کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. اگرچہ میں نے آپ کے سامنے رول آؤٹ کیا تھا، میں نے کہا باس مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو. بالکل میں نہیں کہا تھا، میں ٹھٹائی کی حد تک شاید اب بھی یہ کہوں گا کہ ان کا چانس نہیں ہے. لیکن میں جو آپ جو بات کر رہی تھی نا، جب بھی اچھی بات ہوگی ہم یقیناً اسے کھلے دل سے اس کا خیر مقدم کریں گے، کھلے دل سے. میں نے اور دوبارہ آپ کو بتا دوں، دیوالیہ بھائی بندہ کام جاتا ہے بھیا، خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ بچ گئے. تعالیٰ نے ہم نے اس سے محفوظ رکھا. لیکن میرا اور آپ کا بطور صحافی یہ فرض ہے کہ ہم وی مسٹ کیپ آئیز ویجیلنٹ، اسٹے آن یور ٹوز، اور لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ابھی جو تم نے انتخاب، جب تم سے یہ ووٹ مانگنے آئے ان سے پوچھیں کہ بھائی صاحب اب آپ کیا کریں گے، ہم نے تو دے دیا، دیوالیہ بھگت لیا، اب بتائیے کہ وہ لوگ جن پہ ٹیکس لگانا ضروری ہے ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. ووٹ مانگنے نہ ہے مجھے یہ نہ کہو کہ سڑک بنا دو گے یا گندا نالا ٹھیک کر دو گے. جو لوگ اکاؤنٹیبل کرنا ہے وہ کریں گے آپ یا نہیں کریں گے؟ ارے بھائی اکاؤنٹیبل نہ کرو، جو ٹیکسیبل ہے انہیں ٹیکس لگاؤ، نہ کرو اکاؤنٹیبل، انہیں عیش کرنے دو. لیکن جو ٹیکس ہے، ٹیکس ان کے واجب الادا خدا کے لیے وصول کرو. جن پہ ٹیکس لگنا ہے ان پہ ٹیکس لگاؤ، ان پہ ٹیکس لگاؤ، ان پہ ٹیکس لگاؤ. ایسے مجھ سے اگر پوچھو تو دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس حکومت نے تو اگست میں چلے جانا ہے، پھر الیکشن ہونے ہیں، دیکھتے ہیں کہ، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے عوام کو سب سے پہلے، میرا نہیں خیال کہ ابھی عوام یہ بھی سمجھ پائے ہیں، ہم سمجھانے میں سارے ناکام رہے. ویسے میڈیا ڈھونڈا بڑا 100 یعنی 45 چینلز ہو گئے ہیں، اور پھر یہ اس قسم کے یوٹیوبس کی تو ایک بھرمار ہے، لیکن اویئرنیس تو نہیں ہے. پیپل، آپ جائیں سڑک پہ کیمرہ لے کر، ہم نے پوچھا دیوالیہ کیا ہوتا ہے، کیا پاکستان میں ہوگا چکر یہ گھرنا لگے گا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جاؤ کبھی لے کر، یہ تو لیول ہے. تو یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے. ہم جو نام نہاد خود کو صحافی اور لوگوں کے ذہن ساز یہ وہ سمجھتے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس ملک میں لوگ صحافت کے علاوہ کیا کرتے ہیں. جب میں یوٹیوب پہ سنتا ہوں یہ تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ صحافی.
صحافت یا سیاست، یہ دو ہمارے فیوریٹ پروفیشنز. جی ہاں یہی ہے. چلیں پھر بھی میں تو اس بات کو ایسے ہی لوں گی کہ آپ نے کہا کہ ہم دیوالیہ سے بچ گئے تو میرے حساب سے تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے. ون ون. اٹس گڈ نیوز بٹ اس کو سسٹینیبل بنانا ہے. اچھی خبر کو دیر پا خبر بنانا. دس از دا لائن. اچھی خبر کو دیر پا خبر بنانا. شکریہ نصرت صاحب. ملک کا دیوالیہ ہونے سے بچ گیا اور آج ہمیں اپنے ڈسکشن سے کچھ تو اچھا مل ہی گیا, لیکن وہی بات ہے کہ ایز جرنلسٹ ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں, اور آپ لوگ بھی عوام ہیں, آپ لوگ بھی دیکھیں, سوال کریں, سوچیں کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.